قارون موسیٰ علیہ السلام کے چچا یسہر کا بیٹا تھا۔ قارون انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل تھا، اسی وجہ سے لوگ اسے منور یعنی روشن چہرے والا کہتے تھے۔ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ قارون تورات کا بہت بڑا عالم بھی تھا، لوگ اس کا بہت ادب کرتے تھے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اسے بے شمار مال و دولت سے نوازا تو اچانک اس میں ایسی تبدیلی آئی کہ سب حیران ہو گئے۔ وہ سامری جادوگر کی طرح منافق ہو کر موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا۔ مال و دولت کی وجہ سے قارون کے اندر بے حساب گھمنڈ بھی آ گیا تھا۔ جب زکوٰۃ کا حکم نازل ہوا تو اس نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے یہ عہد کیا کہ وہ اپنے تمام مال و دولت میں سے 1000واں حصہ زکوٰۃ نکالے گا۔ جب اس نے مال کا حساب لگایا تو ایک بہت بڑی رقم زکوٰۃ کی نکلی۔ یہ دیکھ کر اس پر حرص اور کنجوسی کا بھوت سوار ہو گیا۔ اس طرح وہ زکوٰۃ کا منکر ہو گیا اور لوگوں کو بھی بہکانے لگ گیا کہ موسیٰ علیہ السلام اس بہانے تمہارے مال و دولت کو لے لینا چاہتے ہیں۔ اس پر بھی اس کا دل نہیں بھرا تو اس نے ایک بدکار عورت کو بہت سارا مال دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ تم موسیٰ علیہ السلام پر بدکاری کا الزام لگاؤ۔ ایک مرتبہ جب موسیٰ علیہ السلام درس فرما رہے تھے اس وقت قارون آ گیا اور اس نے کہا کہ فلانی عورت سے آپ نے بدکاری کی ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس عورت کو میرے سامنے لاؤ۔ جب اس عورت کو بلایا گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے عورت، اللہ کی قسم جس نے بنی اسرائیل کے لیے دریا کو پھاڑ دیا اور حفاظت کے ساتھ دریا پار کرا دیا، سچ بتا کہ واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کے جلال سے عورت سہم گئی اور کانپنے لگی۔ اس عورت نے تمام لوگوں کے سامنے کہا کہ اے اللہ کے نبی، مجھ کو قارون نے بے شمار مال و دولت دے کر آپ پر الزام لگانے کو کہا۔ یہ سنتے ہی موسیٰ علیہ السلام سجدے میں چلے گئے اور آپ نے دعا مانگی، یا اللہ قارون پر اپنا قہر و غضب نازل فرما دے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے اعلان فرمایا کہ جو قارون کا ساتھی ہے وہ اس کے ساتھ کھڑا رہے، جو میرا ساتھی ہے وہ اس سے الگ ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام کے اعلان کے بعد 2 خبیثوں کے علاوہ تمام لوگ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو حکم دیا کہ اے زمین تو اس کو پکڑ لے، تو قارون دیکھتے ہی دیکھتے گھٹنوں تک زمین میں دھس گیا۔ پھر آپ نے دوبارہ زمین کو حکم دیا تو قارون اچانک کمر تک زمین میں دھس گیا۔ یہ دیکھ کر قارون رونے اور بلبلانے لگا اور موسیٰ علیہ السلام کو رشتہ داری کا واسطہ دینے لگا، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی، یہاں تک کہ وہ پورا زمین میں دھس گیا۔ وہ جو تو قارون کے ساتھی تھے وہ یہ کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زمین میں اس لیے دھسا دیا تاکہ قارون کے خزانے اور اس کے مکان پر خود قبضہ کر سکیں۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دعا مانگی کہ قارون کا خزانہ اور مکان دونوں زمین میں دھس جائے۔ قارون کی طرح اس کا سونے کا مکان اور اس کا خزانہ سب کے سب زمین میں دھس گیا۔ قارون کا خزانہ اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ ہم نے قارون کو اتنے خزانے دیے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک مضبوط طاقتور جماعت بمشکل اٹھا سکتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے، بے شک قارون موسیٰ کی قوم سے تھا، پھر اس نے ان پر زیادتی کی اور ہم نے اس کو اتنے خزانے دیے جن کی کنجیاں ایک زور آور جماعت پر بھاری تھی۔ قرآن مجید نے موسیٰ علیہ السلام کی اس نصیحت کو بھی بیان کیا ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو دی تھی۔ اس خیر خواہی والی نصیحت کو سن کر قارون موسیٰ علیہ السلام کا دشمن بن گیا تھا۔ غور کیجئے کہ کتنی مخلصانہ اور کس قدر پیاری نصیحت ہے جو موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو سنائی۔ قرآن پاک میں ارشاد فرمایا گیا، جب اس سے اس کی قوم نے کہا اترا نہیں، بے شک اللہ اترانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ جو مال اللہ نے تجھے دیا ہے اس سے آخرت کا گھر طلب کر اور دنیا میں اپنا حصہ نہ بھول، اور احسان کر جیسا اللہ نے تجھ پر احسان کیا، اور زمین میں فساد نہ چاہ۔ قارون نے اپنے مال کے گھمنڈ میں اس مخلصانہ نصیحت کو ٹھکرا دیا اور خوب غرور و تکبر میں بن سور کر قوم کے سامنے آیا اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ بد کلامی کی اور انہیں تکلیف دینے لگا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوا اس کو قرآن کی زبان سے سنیے۔ تو ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، تو اس کے پاس کوئی جماعت نہ تھی کہ اللہ سے بچانے میں اس کی مدد کرتی، اور نہ وہ بدلہ لے سکا۔ یہ عبرتناک واقعہ ہمیں یہ درس ہدایت دیتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ مال و دولت عطا فرمائے تو زکوٰۃ کے فرض کو لازم رکھے اور اپنے مال و دولت کی برابر زکوٰۃ نکالتے رہیں، اور ہرگز اپنے مال و دولت پر گھمنڈ نہ کریں اور نہ ہی اپنی دولت پر اترائیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی مال و دولت دیتا ہے اور جب چاہتا ہے پل بھر میں دولت چھین بھی لیتا ہے۔ مال و دولت ہونے کے باوجود بھی ہمیں چاہیے کہ سادگی کے ساتھ زندگی گزاریں، غریبوں کی مدد کرتے رہیں تاکہ ہماری دولت ہمارے لیے عذاب کے بجائے خدا کی رحمت ثابت ہو۔ جیسا کہ قرآن پاک میں صاف طور پر اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، تو ہمیں اترانے کے بجائے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں دولت کے فتنے سے محفوظ رکھے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، اور آپ چینل پر نئے ہو تو سویرا اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی نئی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ لوگوں کو ملتی رہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، میں ملوں گا آپ سے ایک
اور نئے انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیں۔